بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ وقت نے ایک ایسی دلچسپ داستان شروع کر دی تھی جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا۔ میں اگر چاہتا تو کوشش کر کے واپس لندن جا سکتا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کچھ پراسرار قوتوں نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور وہ مجھے باقاعدگی کے ساتھ ان ہنگامہ آرائیوں میں ملوث کیے ہوئے تھی۔ دوسرے دن کی بات ہے کہ دروازے کی بیل بجی تو میں دروازے پر جا پہنچا۔ سرفراز کو دیکھ کر دل کو کچھ قرار آیا۔ سرفراز نے بغیر کسی تمہید کے کہا، اور یوں لگتا ہے جیسے تم نے بھی تور علی کو پہچان لیا ہو۔ مجھ پر حیرت ہو کہ جس قدر بھی پہاڑ ٹوٹتے کم تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سرفراز کی صورت دیکھتا رہا تو سرفراز نے کہا، بات یہ نہیں ہے کہ میں ہر وقت اس کھیل میں مصروف رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کیس میرے پاس ہے۔ کل رات کے بارے میں مجھے ایک رپورٹ ملی ہے اور میری تحقیق نے مجھے پورے وثوق کے ساتھ تم سے یہ الفاظ کہنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ میں خود بھی کام کر رہا ہوں۔ باقی لوگ تو خیر جو کچھ بھی تھے، لیکن تم جانتے ہو کہ پروفیسر غازی ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ اس کے مکان کے پاس باہر اور اندر باقاعدہ پولیس کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں سے ہمیں رپورٹ ملی کہ تقریباً 1 گھنٹے تک کوئی پروفیسر غازی کی خوابگاہ میں کوئی چیز تلاش کرتا رہا۔ خاص طور سے اس نے پروفیسر غازی کی ایک ایسی تجوری دریافت کی جو ایک دیوار کے اندر فٹ ہے، اور کچھ ایسے بٹن وہاں موجود ہیں جن سے وہ تجوری نمودار ہوتی ہے۔ تجوری نمودار ہو گئی، لیکن اسے کھولا نہیں جا سکا، جبکہ اندر باقاعدہ پولیس والے موجود تھے۔ اوہو، انہوں نے اس شخص کو یا ان افراد کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی جو اس تجوری کو کھول رہے تھے؟ نہیں، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ارے وہ کیسے؟ ان کے سروں پر ضربیں لگائی گئی تھیں۔ اس بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہو سکتی ہیں ان سے؟ دونوں کا کہنا ہے کہ جس جگہ وہ موجود تھے وہاں انہوں نے دروازے اندر سے بند کر رکھے تھے اور وہاں کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن کوئی آیا اور ان کے سروں میں شدید ضربیں لگائی گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ سرفراز بولا، اور تجوری کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا، بھائی ظاہر ہے کہ تجوری نمودار ہوئی اور سامنے آ گئی، لیکن اسے کھولنے کی ابھی تک کوئی کوشش نہیں کی گئی اور اس پر پہرا بڑھا دیا گیا ہے۔ ویسے ایک اور بھی دلچسپ بات ہے، اس بوڑھے شخص کو پروفیسر غازی کے مکان کے پاس دیکھا گیا ہے جو کل تم سے آ کر ملا تھا۔ مگر یہ بات آپ کو کیسے معلوم مسٹر سرفراز کہ وہ شخص مجھ سے ملا تھا؟ بہرحال تم میرے دوست ہو اور میرے لیے قیمتی بھی۔ میں تمہاری نگرانی کراتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اس سلسلے میں نے کچھ سخت ہدایات بھی جاری کر رکھی ہیں، یعنی یہ کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو خود نقصان اٹھا جائے۔ بہرحال تم میرے دوست ہو۔ گویا اس بوڑھے کو میرے پاس آتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا۔ ہاں، لیکن تم فکر مت کرو، ایک بات میں جانتا ہوں، وہ یہ کہ تم بالکل بے گناہ آدمی ہو اور بس حالات نے تمہیں اس جال میں گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن اطمینان رکھو، میں بھی صرف تمہاری ہی وجہ سے اتنی جدوجہد کر رہا ہوں اور ان حالات کا کوئی نہ کوئی حل دریافت کر لیا جائے گا۔ میں نے ممنون نگاہوں سے سرفراز کو دیکھا تو وہ بولا، اب میں چلتا ہوں، سمجھ لو ہر ضرورت پر تم سے ملاقات کروں گا۔ اپنے آپ کو بالکل تنہا مت سمجھنا، میں 1000 آنکھوں سے تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے اجازت طلب کر لی اور وہاں سے چلا گیا۔ در حقیقت میں اس کا ممنون تھا، ورنہ کون کسی کے لیے ذاتی طور پر اتنا سب کچھ کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمایوں کی وجہ سے ہوا تھا، اور ہمایوں میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اگر میں ان حالات سے چھٹکارا پا کر بھاگنے کی کوشش بھی کروں تو یہ حالات مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ معاملہ کچھ پراسرار قوتوں کے درمیان تھا۔ جو کچھ سرفراز نے اس تجوری کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی ایک انتہائی پراسرار عمل تھا۔ تعجب کی بات تھی، لیکن اصولی طور پر تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے تھے جو خود میرے ساتھ پیش آئے تھے، وہ پراسرار بونا اور میرے اوپر ہونے والا حملہ۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے، لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ خود میں اس سلسلے میں باقاعدہ ملوث ہو گیا تھا اور میرے لیے ایک مشغلہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زربانیہ فرقے کے افراد جو مذہب پرست ہیں اور جن میں سر فہرست نام طور علی کا ہے، کسی ایسی چیز کے حصول کی کوشش میں سرگرداں ہیں جو ناقابل فہم ہے۔ یہ بابا عبدالحق کی کہانی تھی کہ صندوقچے میں ہیرے ہیں۔ بابا عبدالحق کہاں غائب ہو گئے ہیں،
یہ بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دادی صاحبہ کے نام سے جو داستان منسوب کی گئی تھی وہ بھی سچ نہیں تھی، لیکن پھر جوڑے کے حصول کے بعد پھوپھی جان کا قتل۔ ویسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مقدس شے جو کم از کم وہ کتاب نہیں تھی، ان لوگوں کے لیے یعنی زربانیوں کے لیے قابل توجہ ہے، اور وہ کسی بھی تحویل میں نہیں جانے دینا چاہتے۔ اس کے لیے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ پھر مجھے وہ حسین عورت یاد آئی، یہ بھی یاد آیا کہ پروفیسر غازی کی رہائش گاہ پر پولیس کے اعلیٰ آفیسران نے پہرا سخت کر دیا ہے، کیونکہ یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ کچھ پراسرار لوگ دوبارہ شاید تجوری کی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو ممکن ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالا جا سکے، لیکن کیا ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ بات بھی قابل غور تھی۔ شام کے 4 بج گئے، مگر اس وقت تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ سرفراز مجھے صورتحال سے آگاہ رکھے گا۔ میں نے اور مصروفیتوں کے ذریعے اس بھیانک یاد کو دل سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن حالات اور خیالات پھر اس طرف ہو جاتے تھے۔ وہ لڑکی بھی کئی بار نگاہوں میں آئی جو پروفیسر غازی کے قتل سے پہلے ایک پراسرار درخواست کا لفافہ میرے مکان پر چھوڑنے کے لیے آئی تھی، اور جس نے مجھ سے خاموشی اور رازداری کی درخواست کی تھی۔ بارہا میں یہ سوچ کر حیران ہو جاتا تھا، اور مجھے اپنی حماقت پر افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں نے اس کی خوشنما آنکھوں کے اثر سے اس طرح کا ناجائز معاہدہ کیوں کر لیا۔ بہرحال یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کون تھی۔ اندازہ تو یہی ہوتا تھا کہ وہ بھی طور علی کی جماعت میں شامل تھی۔ اس وقت اس کا لہجہ مجھے عجیب معلوم ہوا تھا، لیکن اب غور کرنے پر یاد آ رہا تھا کہ وہ مشرقیت کی جھلک رکھتا ہے، اور اس کے لہجے میں ایرانی زبان کی چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ بہرحال پھر میں پر اضطراب انداز میں فلیٹ سے باہر نکل آیا، اور یوں ہی آوارہ گردی کرنے کے انداز میں فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ اچانک مجھے زنانہ آواز سنائی دی، سنو، میں بھی آتی ہوں۔ نہ جانے کیوں اس آواز میں کچھ شناسائی سی محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت ٹیکسی سے اتر کر ہوٹل کی طرف جا رہی تھی جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ روپہلی رنگت کی اس خاتون نے بہت باریک سفید کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ چند قدم آگے جا کر وہ ٹھہری اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ اب میں اس کی صورت اور دل فریب خد و خال کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، مگر میں نے اسے دیکھ لیا تھا، اور اس وقت میرے اندازے کی تصدیق ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ایرانی جاذبیت گھلی ہوئی تھی۔ اس کے دلکش اور نظر فریب آنکھیں جنہیں دیکھ کر انسان کا ذہن کھو جائے اور جن کی یاد ہر وقت سینے میں موجود رہے۔ وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تو میں بھی برق رفتاری سے اس کی جانب بڑھ گیا، اور پھر اس کے قریب پہنچ کر میں نے اسے مخاطب کیا، سنیے۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوگی، کچھ ایسا اظہار کرے گی جیسے اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرت انگیز سکون تھا۔ اس کی نہ بھولنے والی آنکھیں سر سے پاؤں تک، اور اس کے بعد پھر ایک بار پاؤں سے سر تک میرے بدن کے ہر حصے کا جائزہ لیتے ہوئے آخر کار مجھ پر مرکوز ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے لہجے کی حقارت ابھری۔ جی فرمائیے، کیا آپ مجھے نہیں پہچانی؟ بالکل نہیں، کون ہے آپ؟ میں نے مسکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ اسے غور سے دیکھا، اور پھر پریشانی سے میں نے بولنے کی کوشش کی، شدت اضطراب سے۔ مجھے اپنا چہرہ سرخ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ اس نے جس طرح مجھ سے اجنبیت کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد زبردستی اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کسی بھی شکل میں نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ جی فرمایا نہیں آپ نے؟ میرا خیال ہے آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑی۔ سورج کی ایک کرن اس کے خوشنما بالوں کی بکھری ہوئی لٹ کو بوسہ دے کر وہ دل فریب لنگت اس میں پیدا کر رہی تھی جو زرد گلاب میں پائی جاتی ہے۔ اس حیرت انگیز چمک نے جو قدرت کی اپنی پیدا کی ہوئی تھی، اور کوئی چیز اس کو زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بنفشی آنکھوں نے مل کر رہے سہی شکوک جو میرے دل میں باقی تھے رفع کر دیے۔ بھلا اس کا کیا سوال ہے کہ میری آنکھوں کو اتنی بڑی غلط فہمی ہوئی ہو؟ یہ 100% وہی تھی جس کی آمد بدنصیب پروفیسر غازی کی موت کا پیش خیمہ بنی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کے تحت یہ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ جب وہ کئی قدم آگے بڑھی تو میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک بار پھر اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ رک گئی، لیکن اس کے چہرے پر ناگواری کی کوئی شگن پیدا نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیے، جو کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو ضرور سننا چاہیے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو میں اس پولیس افسر کو طلب کروں گا جو ہوٹل کے باہر موجود ہے، اور جو کچھ میں اس افسر کو بتاؤں گا وہ نہ آپ کے لیے بہتر ہوگا نہ میرے لیے۔ کیا آپ سمجھی؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس بار اس کے لہجے میں کچھ نرمی تھی۔ یہی بہتر ہے کہ آپ اس معاملے کو طول نہ دیں۔ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، سنیے، اس وقت آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لیجئے۔ اگر آپ بالکل ہی پاگل نہیں ہیں تو جائیے، اس طرح کسی سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟
مگر سنیے، آپ یقین کیجیے، میں آپ سے ہاں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میری ذہنی کیفیت کا صحیح اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ بھلا میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ وہی صورت، وہی قد و قامت، سب سے بڑھ کر اس کی خوشنما پراسرار آنکھوں کی رنگت بھی وہی تھی، لیکن اس کے اس دن کے اور آج کے برتاؤ میں کتنا فرق تھا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ہوٹل میں کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ لفٹ میں سوار ہو کر میں ہوٹل کی اوپری منزل تک پہنچ گیا، لیکن اس دوران مجھے سوچنے کا موقع مل گیا تھا اور میں اپنے اندر اعتماد پیدا کر رہا تھا۔ سرفراز کو میں نے مختصر طور پر اس عورت کے بارے میں بتایا تھا، اور سرفراز کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ میں نے دوبارہ اسے پا لیا ہے تو پھر اس عورت کو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن بہرحال ابھی میں جن حالات سے گزر رہا تھا انہوں نے ہی میرا سر چکرا کر رکھ دیا تھا۔ سب کی بے اعتنائی کو بھول گیا تھا، اپنی ہی مشکل میں گرفتار تھا، اور اب وہ ایک کمرے کے سامنے رکی۔ غالباً یہ کمرہ اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ براہ کرم تشریف رکھیے۔ بےحد شکریہ، میں نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک صوفے کے ہتھے پر بیٹھتے ہوئے کہا، جناب اب فرمائیے، کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ مجھے؟ میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں خاتون، آیا آپ واقعی مجھ سے واقف نہیں ہیں؟ کیا آپ بھول گئیں کہ پہلے کسی موقع پر آپ مجھ سے ملی تھیں؟ دیکھیے، یہ ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ کسی سے تعارف حاصل کرنے کے لیے اب یہ طریقہ کار گھٹیا لگتا ہے۔ اگر آپ واقعی مجھ سے کچھ چاہتے ہیں تو بتائیے۔ محترمہ، آپ یقین کیجیے، نہ میں آپ سے کوئی فراڈ کر رہا ہوں، نہ ہی آپ کو کسی طور پر پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ جن چالوں کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں ان کا پس منظر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ایک سمجھدار خاتون ہیں، میں اس منظر سے بات نہیں کر رہا۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ نہ میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ آپ مجھ سے واقفیت رکھتے ہیں، محض اس لیے کہ میں آپ کی نگاہوں میں خوبصورت ہوں آپ رسمی پابندیوں کی الجھن پیدا کر رہے ہیں۔ یقین کیجیے کہ یہ طریقہ آپ کی نگاہوں میں کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، میں اسے معاف کیجیے گھٹیا ہی تصور کرتی ہوں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ دنیا کے تقریباً 27 شہر دیکھے ہیں میں نے، 27 ملکوں کے 27 شہر، اور میں اس قدر ناواقف نہیں ہوں اس دنیا سے۔ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نیت صاف ہے تو صرف مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ واقعی بڑی دلیر عورت تھی، کس طرح وہ ایک ماہر فن اداکارہ کی طرح اپنے آپ کو بچا رہی تھی اور ہر ایک بات میرے حساب میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے اجنبیت، پھر غصہ، اور اب ان دو حربوں میں ناکام ہو کر نرمی اور عیاری۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی حسین صورت کے ساتھ ساتھ وہ ایک شیطانی ذہن کی مالک بھی تھی۔ عام حالات میں شاید میں اس سے لطف حاصل کرتا، لیکن اس وقت جب طور علی کا معاملہ میری گردن تک پہنچ گیا تھا اور لاتعداد خطرے زہریلی فضا کی مانند چاروں طرف سے مجھ پر مسلط تھے، میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح طور علی کے اس راز کو فاش کر دوں اور یہ معلوم کروں کہ اس حسینہ کا تعلق کس قدر طور علی سے ہے، اور اگر یہ تعلق ظاہر ہو جائے تو میں اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب یہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے تو میں اپنی اس کوشش میں کامیابی کیسے حاصل کروں۔ بہت دیر تک میں اس کے خوشنما چہرے کو دیکھتا رہا، مگر ان حیرت انگیز آنکھوں کے راز ناقابل حل تھے، اور اس کے نامالود سرخ ہونٹوں کا حسن دل کو بے چین کر رہا تھا۔ آخر کار میں نے مدھم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا جو اس پہلی ملاقات پر آپ نے مجھ سے جبرن لیا تھا۔ تاہم آپ کو علم ہوگا کہ یکے بعد دیگرے کئی قتل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے میرا اطمینان کرانے کی کوشش نہ کی تو پھر میرے خیال میں یہ بات میرے ہونٹوں تک آ جائے گی کہ آپ نے طور علی کا ایک پیغام مجھے دیا تھا، اور جو کچھ بھی ہے میں آپ کے اس حسن و جمال کو بھول کر آپ کے خلاف بیان دینے پر تیار ہو جاؤں گا۔ خوب، گویا آپ مجھے کسی ایسے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں جو آپ کے خیال میں جرائم پیشہ افراد کا بنایا ہوا جال ہے۔ آپ خود سمجھ لیجئے، آپ کا تعلق ایک ایسے گروپ سے ہے جو قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ میں بولا، بہت بہت شکریہ اس محبت آمیز برتاؤ کا، آپ نے مجھے قاتل بنا کر پیش کر دیا ہے۔ بہرحال آپ ضرور ایسا کیجیے۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں، اگر آپ میری اصل شخصیت کو جاننا ہی چاہتے ہیں تو ایک منٹ رکیے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ اسی کمرے کی کسی الماری سے کوئی چیز نکال کر لانے کی کوشش کرے گی۔ پتہ نہیں وہ کمرے کے باہر جانے والے دروازے سے باہر نکل گئی اور میں ایک لمحے کے لیے سنسنا کر رہ گیا۔ کیا وہ فرار ہو گئی ہے یا پھر حماقت کی بات کرنا میرے حق میں کس قدر مضر ہو سکتا تھا، اس کا مجھے اندازہ تھا۔ میں نے پھرتی سے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن دروازے کی دوسری طرف کوریڈور بالکل خالی تھا۔ میں برق رفتاری سے لفٹ کی جانب دوڑا۔ وہ اس وقت نیچے اتری تھی اور ایک گندمی رنگ کا آدمی لفٹ کے انتظار میں اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے بے اختیار کہا، معاف کیجیے گا، آپ نے کسی عورت کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟
اگر آپ لفٹ کو عورت کہتے ہیں تو ہاں، وہ نیچے گئی ہے۔ اس شخص نے پرمزاح لہجے میں کہا۔ کمال ہے، آپ واقعی ایک پرمزاح آدمی ہیں، لیکن جناب وہ خوبصورت عورت، میرا تعلق ہوٹل کی انتظامیہ سے ہے جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے کمرے سے نکلی تھی؟ آہ، وہ سامنے، وہ جس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں نے اشارہ کیا، اور وہ شخص پلٹ کر ادھر دیکھنے لگا، پھر اسے چہرے پر حیرت کے نقوش پیدا کر کے اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور جلدی سے بولا، وہ کمرہ بند ہے، کسی کی تحویل میں نہیں ہے، اس کی ڈپلیکیٹ چابی تو میرے پاس ہے، اور اصل کاؤنٹر پر۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی عورت اس کمرے میں نہیں رہتی، کمرہ بالکل خالی ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ وہ کھلا ہوا ہے۔ وہ پریشانی کے انداز میں کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس دوران لفٹ اوپر آ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی یہ عمل کیا کہ لفٹ میں بیٹھ کر نیچے چلا گیا، لیکن اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ چکر دے کر نکل گئی تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ ایک بار پھر مجھے دھوکہ دے کر اپنا راز ساتھ لے کر غائب ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان غیر متوقع حالات میں پھنس کر اپنی اصل شخصیت کھو بیٹھتا ہے۔ لندن میں ایسے بہت سے واقعات میری زندگی میں پیش آئے تھے جنہیں خطرناک ترین کہا جا سکتا ہے۔ میں نے ان واقعات میں مردانہ وار حصہ لیا تھا، کئی بار لندن سے باہر کئی ملکوں کی سیر بھی کی تھی، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب میری اپنی بھی کوئی شخصیت اور حیثیت تھی۔ اب یہاں اپنے وطن میں آنے کے بعد میں بالکل ہی بے حیثیت ہو کر رہ گیا تھا، اور میرا اپنا کوئی مقام ہی نہیں رہا تھا۔ سرفراز ایک اچھا دوست اور اچھا ساتھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ذہین شخص۔ ہمایوں تو اپنے کام سے کچھ ایسا نکل گیا تھا کہ اس کی کوئی خبر تک نہیں ملی تھی۔ باقی میرے لیے رہ گئے یہ واقعات۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ مجھے طور علی کے اس صندوقچے سے دلچسپی تھی جس میں ہیرے بھرے ہوئے تھے، اور نہ کچھ اور میں چاہتا تھا، لیکن زبردستی ان معاملات میں ملوث ہو گیا تھا۔ میرے اپنے اہل خاندان تو مکمل طور پر مجھ سے کٹ گئے تھے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان واقعات میں جس طرح ملوث ہو گیا ہوں، ان سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کروں تو کامیاب ہو سکتا ہوں۔ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اور ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس لڑکی سے دوبارہ ملاقات کے سلسلے میں سرفراز سے ذکر کروں یا نہیں۔ اس مسئلے کو میں نے ابھی پس منظر میں ہی چھوڑ رکھا تھا کہ سرفراز مجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا، سنو، کیا تم ایک دلچسپ رات گزارنا پسند کرو گے؟ یہ تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے، سوچ لو۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، جہاں تک میری عقل کا تعلق ہے اور جہاں تک میں حالات کے بارے میں سوچ سکا ہوں، مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ کوئی پراسرار شخصیت، وہ جو کوئی بھی ہے، ابھی پروفیسر قاضی کے مکان تک آنے کی دوبارہ کوشش ضرور کرے گی۔ اگر ہم کسی ایسی شخصیت پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو اس راز کی چابی ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ تو کیا ارادہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہم لوگ آج رات وہاں پہرا دیں گے اور صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی سرفراز؟ دیکھو، پولیس کی لخت میں کوشش کرتے رہو اور کامیابی حاصل کرتے رہو کا ایک جملہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہی ہوگی، چاہے اس کا نتیجہ کچھ نکلے یا نہ نکلے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ سرفراز بہت اچھا دوست بھی تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ میرے خاندان والوں نے مجھے جس جال میں گرفتار کرانے کی کوشش کی تھی، یہ سرفراز اور ہمایوں ہی تھے جنہوں نے مجھے اس جال میں گرفتار نہیں ہونے دیا تھا۔ بہرحال، یہ سارا معاملہ دلچسپی سے چل رہا تھا۔ جاتے وقت سرفراز نے خاص طور پر مجھے اپنا ریوالور ساتھ لینے کو کہا تھا۔ ویسے ایک اچھا ہتھیار اگر ساتھ ہو تو انسان ایک بہترین ساتھی کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے، اور اس سے بڑی تقویت رہتی ہے۔ چنانچہ ہم خاموشی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ رات ہبسالود اور گرم تھی۔ اس کے بعد وہی سنسان ماحول اور اندھیرا۔ پروفیسر غازی کا مکان سامنے نظر آ رہا تھا، اور ہم لوگ پہرا دے رہے تھے۔ وہ تجوری والا کمرہ جہاں غازی کی موت واقع ہوئی تھی اور جہاں اس تجوری کو کھولنے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں یقینی طور پر کچھ پراسرار چیزیں موجود ہوں گی۔ طویل خاموشی کے سلسلے کو توڑتے ہوئے سرفراز نے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آج وہ پراسرار قوتیں اس تجوری کو کھولنے کی کوشش کریں گی، یا ممکن ہے وہ اس تجوری ہی کو دیوار سے نکال کر لے جائیں۔ آخر تجوری میں ایسی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا۔ جہاں تک ہمارے اندازے ہیں اور جو معلومات ہمیں ابھی تک حاصل ہو چکی ہیں، کچھ ایسے پراسرار کاغذات جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ضرور ایسی کوئی چیز جو ان پراسرار لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ کیا یہ بات حیرتناک نہیں ہے سرفراز کہ پہلے طور علی کو جن کے طور پر متعارف کرایا گیا، اور بابا عبدالحق نے ایک انوکھی کہانی سنائی۔ اس کہانی کی حقیقت بھی سامنے لے آئے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس میں ملوث ہوئے۔ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ صرف اتنا کہ بابا عبدالحق جو غائب ہو گئے ہیں وہ یقیناً اس راز کی بہت اہم کنجی تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور خاموشی سے تاریکی میں نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ کافی فاصلے پر کسی مکان کی گھڑی نے رات کا 1 بجایا، اور میں کمر سیدھی کرنے کے لیے پیچھے کی جانب جھک گیا۔ پھر بہت دیر اس طرح گزری تو سرفراز نے کہا،
1 बज चुका है। काम करने वाले इतनी ही देर में अपने काम कर लिया करते हैं। आओ, मेरा ख्याल है अब हमारी जगह मकान के बाहर नहीं अंदर है। सरफराज के इशारे से मैं भी अपनी जगह से उठा और इस जगह पर पहुंच गया जो मगरिबी खिड़की के पास थी और जहां से अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। मेरे ख्याल में प्रोफेसर गाजी के मकान का नक्शा इससे पहले काफी तफसील से मेरे सामने आ चुका था। ताहम वो एक तरह का गैर आबाद मकान था जिसके अतराफ में वसी जमीन फैली हुई थी और इसकी दुरुस्तगी और सफाई का इंतजाम बरसों से नजरअंदाज हो चुका था। मुताले के कमरे की खिड़कियां मगरिब और जुनूब की तरफ वाक़ थीं और मगरिब ही की सिमत इन खिड़कियों के बाहर एक लंबी गुलाम गर्दिश थी। जुनूबी खिड़कियों के दरवाजे छोटी छोटी झाड़ियों की तरफ खुलते थे। सारी इमारत हैबतनाक वीरानी, तन्हाई और सुनसानी का नक्शा पेश करती थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब हवा के झोंके बंद हो जाते थे तो इतनी गहरी खामोशी पैदा होती जिसकी सही कैफियत अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक मिसाल इस गहरे सकूत और सुनसान माहौल की मुझे याद है। ये इस वक्त की बात है जब मैंने एक काफिले के साथ सहरा का सफ़र किया था और रात बसर करने को हम लोग एक तन्हा मकाम पर ठहरे थे। बिल्कुल ऐसा ही सन्नाटा इस मकान के गिरदोनवा में भी था जो लंदन के मज़ाफ़ात में वाक़ था। सदर मकाम इंग्लिस्तान की रौनक और चहल पहल का इस जगह शायबा भी मौजूद नहीं था। इन हालात में जैसा कुदरती था, ख्यालात की रूह सिर्फ एक ही तरफ जा सकती थी, यानी वो हमला जो प्रोफेसर गाजी पर किया गया था। वो कौन सा जरिया था जिससे दुश्मन ने पहले इसको जख्मी, फिर बेहोश और फिर कत्ल कर दिया था? और क्या आज हम दोनों का इस जगह बैठना इस खतरनाक और पुरअसरार कुव्वत को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के मुतरादिफ नहीं था? अचानक ही मैंने किसी कदर खौफजदा लहजे में सरफराज को पुकारा तो जल्दी से सरफराज मेरी तरफ देखकर बोला, क्यों, खैरियत, क्या बात है? सरफराज, एक बात बताओ। हाँ, क्या हमलावर इसी खिड़की से होकर अंदर नहीं आया होगा? क्यों, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? मेरा मतलब है कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। हाँ, हुआ तो होगा, लेकिन बहरहाल हमें अंदाजा तो लगाना होगा कि प्रोफेसर गाजी पर हमला करने के लिए जो कोई भी अंदर दाखिल हुआ होगा वो कौन से रास्ते से अंदर आया था। क्या मतलब है? मेरा मतलब है जिस जगह हम बैठे हुए हैं क्या वो जगह खतरनाक नहीं है? हो सकता है कि हो। तो फिर हम इस खतरे का ही तो जायजा लेंगे। खैर, अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। हम दोनों खामोश हो गए। अचानक ही सरफराज ने कहा, और सुनो, मैं अपने साथ कुछ और इंतजामात भी करके लाया हूँ। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इंतजाम भी कर लिया जाए। और वाकई इसने जो इंतजाम किया वो मेरे जहन में नहीं था। ये खास किस्म के फंदे थे जो इसने जगह जगह मकामात पर छुपा दिए ताकि आने वाला बेखबरी में किसी एक के अंदर फंस जाए। इसके अलावा इस सिपाही को जो इस दरवाजे पर पहरा दे रहा था, दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा रहने का हुक्म दे दिया गया। जिस हालत में हमले की सिर्फ एक ही सूरत पाई जाती थी, यानी सामने की तरफ से कोई बहुत ही पुरस्कार ताकत अगर हमला करना चाहे तो करे। रफ्ता रफ्ता मेरे ख्यालात एक और सवाल की तरफ जाना शुरू हो गए। वो खुशनुमा आंखों वाली औरत जो मुझे दोबारा मिली थी, क्या वाकई तुरली से कोई ताल्लुक रखती थी? और इस पुरस्कार ग्रोह से इसका क्या ताल्लुक था जो अजीबोगरीब रिवायत रखता था? वाकई इस बारे में तो अभी तक कोई तफसील नहीं मालूम हो सकी थी। आखिर जरबानियों का माजी क्या था? फिर मेरे जहन में कुछ और ख्यालात भी आए। वैसे मैंने अभी तक सरफराज से इसका जिक्र नहीं किया था। ये ख्याल जो मेरे दिल में पैदा हुआ था वो कुछ ऐसी ही नौयत का हामिल था। हो सकता है कि इस औरत का ताल्लुक ज़रबानियों से ना हो और किसी खास वजह से वो इस साजिश में मुलविस हो गई हो। ये भी हो सकता है कि इसका ताल्लुक इंतज़ामिया से हो। बहरहाल जो कुछ भी है वो इस सिलसिले में कोई अहम नौयत ज़रूर रखती है। थोड़ी देर के बाद मैंने सरफराज को फिर पुकारा और सरफराज जो खुद भी खामोशी से तंग आ चुका था बोला, यार, बातें करो। तुम तो इस तरह खामोश बैठे हो जैसे अपने चारों तरफ दुश्मनों का हाथ महसूस कर रहे हो। नहीं, मैंने एक और बात भी जानना चाहता हूँ सरफराज। क्या? हो सकता है कि तूर अली के अलावा कोई और शख्स भी इस बंद तिजोरी में कागजात पाने की कोशिश करता हो। इम्कान नहीं है इस बात का, लेकिन अगर ऐसा भी हो तो वो आदमी जो इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा जरूर नुकसान उठाएगा। लेकिन तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आया? बस यूं ही, मैंने टालने के लिए जवाब दिया, क्योंकि इस पुरस्कार आंखों वाली पुरस्कार हसीना का राज जाहिर करना अब मुझे भी मंजूर नहीं था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। वो घड़ी जो कहीं भी लगी हो मुमकिन है इस इमारत में हो, लेकिन इसकी घंटी बहुत तेज थी। इसने 1:30 बजे का घंटा फिर बजाया और सरफराज ने एक ठंडी सांस भरी, फिर आहिस्ता से बोला, मैं जरा इस सिपाही को की खबर ले लूं जो बाहर पहरा दे रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सरफराज ने मुझसे कहा, क्या तुम भी मेरे साथ चलना पसंद करोगे? जैसा तुम मुनासिब समझो। अगर तुम खौफजदा नहीं हो तो यहीं रुको। ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मैंने जवाब दिया। अब इतना भी मुमकिन और मुनासिब नहीं था कि मैं अपने आप को एक इंतहाई बुज़दिल इंसान ज़ाहिर करने की कोशिश करूँ और अपने आप को मजाक का निशाना बनाऊँ। सरफराज गेट की जानिब चला गया। जिस वक्त इसके पाँव की आवाज़ दरख्तों के साए में मदम होती हुई गुम हो गई तो खौफ का एहसास एक बार फिर मेरे दिल को होना शुरू हो गया। इस नामालूम खौफ का एहसास जो तारीकी में पोशीदा था।
عجیب سی دہشت میرے سارے وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ کتنے آدمی جوش عقیدت سے بھرے ہوئے پراسرار اعتمادی سے تعلق رکھنے والے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر مرنے مارنے کے لیے تیار اس مکان کے اطراف میں چھپے ہوئے ہوں، اور یہ سب ان مقدس کاغذات کو حاصل کرنا چاہتے ہوں جن کو پروفیسر غازی نے بے خبری میں اپنے پاس پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کاغذات میں کیا ہے، یا وہ کون سی شے ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہوں؟ میری نگاہ کمرے کے اس کونے کی جانب اٹھ گئی جہاں وہ لوہے کی تجوری رکھی ہوئی تھی، اور اس تجوری میں وہ راز بند تھا جس کے لیے اتنے آدمی زخمی ہوئے تھے اور اتنوں کا خون بہا دیا گیا تھا۔ وہ چاہے مقدس ہیرے ہوں یا ایسا لباس جو تور علی نے زیب النساء کو بہن بنا کر دیا تھا، جبکہ مجھے یہ صرف ایک کہانی معلوم ہوتی تھی، یعنی جیسا کہ میں نے اپنے گھر میں سنا کہ وہ لباس چوری کر لیا گیا تھا، لیکن وہ لباس کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اچانک ہی میں چونک پڑا۔ ایک بڑی مدھم سی آواز محتاط قدموں کے ساتھ آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ یقینی طور پر کوئی ایسی پراسرار شخصیت تھی جو چھپ کر ادھر آ رہی تھی، اور اب اس کا رخ اس کمرے کی جانب تھا۔ میں نے پوری طرح اس پر کان لگائے اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ آواز بہرحال سرفراز کے پیروں کی نہیں تھی۔ دل کہتا تھا کہ یہ اسی پراسرار ہستی کی آواز ہے جو پچھلی ہی رات پروفیسر غازی کے قتل کا محرک بنا تھا، اور اس رات میرے پورے بدن میں خوف کی جھرجھری سی دوڑ گئی، اور میں نے بھرا ہوا ریوالور جیب سے نکالا اور کمرے کے اندھیرے میں سے گزر کر ان کھڑکیوں میں سے ایک کی طرف چلا گیا جو برآمدے کی جانب کھلتی تھی۔ اس جگہ سے پھاٹک کی روشنی دور دور تک نظر آ رہی تھی۔ درختوں کے سائے میں بے شک اندھیرا تھا، مگر چاند کی مدھم سی روشنی ان کے پتوں سے گزر کر ہلکا ہلکا اجالا پیدا کر رہی تھی، اور اس مدھم چاندنی میں نے ایک آدمی کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کی پوری قوت سے اس پر غور کیا۔ کیا یہ سرفراز ہے؟ قد و قامت تو ویسا ہی تھا، رفتار بھی اس جیسی تھی، لیکن میرے اندیشے قائم رہے۔ رفتہ رفتہ مجھے وہ چہرہ نظر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی سرفراز کی آواز سنائی دی، مسٹر شعور۔ مجھے اپنی بزدلی پر ہنسی آ گئی۔ میرا دل اب بھی زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ سرفراز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میری چھٹی حصے نے مجھے بتا دیا تھا کہ کوئی میری طاق میں ضرور ہے، اور وہ تم تھے۔ کیوں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ سرفراز کی آواز میں شوخی تھی۔ میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، واقعی میں کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا، اور تمہارا یہ خوف بے سبب نہیں۔ اگر میرا اندازہ ہے تو یوں سمجھ لو کہ اب وہ چند لمحوں میں ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ میں نے سپاہی سے بات کی تھی، وہ پھاٹک پر موجود ہے۔ اس کا بیان ہے کہ تھوڑی سی دور اسے جھاڑیوں میں ایک آواز سنی تھی۔ ممکن ہے کہ ہوا کی سرسراہٹ ہو، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ممکن ہے، حالانکہ اس کا کہنا ہے کہ ہوا اس وقت تھمی ہوئی ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں آہستہ سے بولا۔ سرفراز میرے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے پرخیال انداز میں کہا، سرفراز، خطرہ قریب آنے پر ہم نے جو تجویز پہرا دینے کی سوچی، خطرناک نہیں ثابت ہوگی؟ خطرہ؟ سرفراز نے کہا، ہاں، کیوں؟ خطرہ تو ویسے ہر کام میں ہوتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دریافت کا ذریعہ اور ہے بھی کیا؟ ہاں، بظاہر تو اور کوئی نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگا ان آہنی پھندوں کی موجودگی سے جو ہم نے چھپا رکھے ہیں۔ یقیناً ان کو پکڑنے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ چاندنی کی ایک کرن برآمدے سے ہو کر ہماری طرف آنے لگی۔ اس کی روشنی میں سرفراز کی اندھیرے میں چھپی ہوئی صورت سیاہ تصویر جیسی نظر آتی تھی۔ ہوا کا رخ اب بدلا ہوا تھا، چنانچہ اب وہ داہنی طرف کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اس کے باہر ناہموار جھاڑیوں کی دور تک قطار تھی۔ چاندنی رفتہ رفتہ سرفراز کی پیٹھ تک پہنچی۔ گھڑی نے ایک بار پھر 2 کا گھنٹہ بجایا۔ سرفراز کچھ دیر تک سوچتا رہا اور اس کے بعد مجھ سے کچھ کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو پراسرار انداز میں آگے بڑھ گیا۔ میں حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ سرفراز یقینی طور پر پھاٹک پر سپاہی کو خبر دینے گیا ہوگا۔ اس نے آدھے گھنٹے کے بعد پھاٹک کے پہرے کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کی عدم موجودگی میں پھر وہی خوف و دہشت کا احساس مجھے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سرفراز واپس آ کر بولا، ادھر سب ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس طرف اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن خاص بات میں نے سرفراز کے لہجے میں محسوس کی تھی۔ وہ شاید بیزار ہو گیا تھا، یا پھر کوئی ایسا احساس اس کے دل پر تھا جس نے اس کے لہجے میں یہ تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ ہمارے کان اس گہرے سکوت پر لگے ہوئے تھے جو چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقفہ انتظار میں میرے خیالات کی روح پھر اس سوال کی طرف ہو گئی کہ دشمن کی طرف سے حملے کے لیے 2 بجے کے بعد کا وقت پسند کر لینے میں کیا مصلحت تھی؟ کیا اس میں بھی کوئی راز ہے؟ اور اگر نہیں تو ایک مقررہ وقت کا انتظار کس لیے؟ میری نگاہیں سرفراز کی جانب اٹھ گئیں۔ چاند کی روشنی میں کرسی پر اس کی صورت واضح نظر آ رہی تھی۔ میری پشت اور بائیں ہاتھ کی دیوار پر بھی روشنی تھی، لیکن میں بذات خود اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ جس کی مجھ کو تلاش تھی
وہ وجہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ برآمدے اور غالباً اس سے پرے درختوں کی روش سے سرفراز کی صورت اچھی طرح دیکھی جا سکتی ہوگی، لیکن جس جگہ میں بیٹھا تھا کیا وہ بھی فاصلے سے نظر آتی ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ سمت جنوب کی کھڑکیوں سے میری صورت بھی دیوار کی چاندنی کے مقابلے میں ضرور نمایاں ہوگی۔ ابھی ان خیالات ہی میں گم تھا کہ ایک بہت ہی مدھم سی آواز کمرے سے باہر کسی نامعلوم مقام سے آئی۔ اس وقت سرفراز کے حلق سے بھی آواز نکلی، اوہ میرے خدا! شعور! ہاں، کیا تم نے یہ آواز سنی؟ ہاں، مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ او ہو، جہاں تک میرا خیال ہے ہمارا سپاہی۔ سرفراز نے اتنے ہی الفاظ کہے تھے کہ میں بھی جلدی سے اپنا ریوالور نکالا اور اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ شدت اضطراب سے ریوالور میرے ہاتھ سے نیچے زمین پر گر پڑا۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ کوئی چیز سنسناتی ہوئی میرے کان کے پاس سے نکل گئی اور ایک بھاری آواز کے ساتھ پچھلی دیوار سے جا لگی۔ میرے حلق سے ایک دہشت بھری سرسراہٹ نکلی، سرفراز! لیکن جب میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سرفراز بے بسی کے عالم میں نیچے گر رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سرفراز کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا پورا بدن اس طرح بے جان ہو گیا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ سرد پسینے کے قطرے میری پیشانی پر نمودار ہو گئے، لیکن میں جس طرح جھکا تھا اس طرح جھکا جھکا ایک طرف اندھیرے میں ہٹ گیا۔ بائیں طرف پودوں میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور ایک نیم برہنہ صورت بندر جیسی پھرتی سے برآمدے میں داخل ہوئی۔ وہ انتہائی پستہ قد لیکن مضبوط انسان کی صورت تھی، جس کے ہاتھ میں چھوٹا لیکن ایک مضبوط ڈنڈا تھا۔ دہشت کی وجہ سے میں نے سانس تک بند کر رکھا تھا، لیکن چاندنی میں میں نے اتنا ضرور دیکھا کہ ڈنڈے کے سرے پر ایک چرمی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ میرا وجود خوف و دہشت سے اس قدر بے جان ہو گیا تھا کہ میں اس بات کا فیصلہ بھی نہیں کر سکا تھا کہ میرے سامنے آنے والا کوئی انسان ہے یا واقعی جنات میں سے کوئی۔ میں دیوار سے ٹکا کھڑا ہوا تھا اور شاید میرے دل کی دھڑکنیں بھی احتیاطاً خاموش ہو گئی تھیں۔ پورا سرار وجود اندر آیا اور سرفراز کے بے حس و حرکت جسم پر جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کا گرم سانس میرے رخساروں کو چھوتا ہوا محسوس ہوا۔ میری طاقتیں ضبط جواب دے گئی۔ میں نے ایک دبی ہوئی چیخ کے ساتھ اسے دیکھا اور میری نگاہ ان دہکتی ہوئی نگاہوں کے شعلوں سے دوچار ہو گئی۔ یہ ایک اور آدمی تھا جو ان کھڑکیوں میں سے ایک کی راہ سے آ کر جو جھاڑیوں کی طرف کھلتی تھی میرے اوپر جھک گیا تھا۔ میں بہادری کا دعویٰ نہیں کرتا اور خطرے میں بحالی اور شان کا ثبوت پیش کرنا بھی میرا مقصد نہیں ہے۔ میں بالکل صاف اعتراف کر رہا ہوں کہ تقریباً بے خبری میں میرا وہ ہاتھ جس میں ریوالور تھا اٹھا اور بغیر سوچے سمجھے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر میں نے عین اس کے منہ پر فائر کر دیا۔ اس کا برہنہ جسم مجھے اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا اور کوئی گرم چیز مجھے اپنے ہاتھ پر بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے یہ معلوم کر کے کہ دشمن میری طرح گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے، میں نے اس کے جسم کو دھکا دے کر گرا دیا اور اندھا دھند اس فرار ہوتی ہوئی صورت پر فائر کرنے لگا جو سرفراز کو چھوڑ کر برآمدے کی سمت سے درختوں کی جانب دوڑی چلی جا رہی تھی۔ گولی چلنے کی آواز رات کی خاموشی کو ختم کرتی ہوئی چاروں طرف پھیل گئی اور اس کے بعد مکمل طور پر سناٹا چھا گیا۔ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور میں اپنے آپ کو حواس میں قائم رکھنے کی بڑی جدوجہد کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورے بدن پر کوئی گہرا بوجھ مسلط ہو گیا ہو۔ میرے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا اور وہ یہ کہ سرفراز اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں اس کے مردہ وجود کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، باقی تمام چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چنانچہ بمشکل تمام اپنے بے جان وجود کو گھسیٹ کر میں سرفراز تک پہنچا۔ ابھی میں نے سرفراز کے جسم کو ٹٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ اچانک میری سر کی پشت پر ایک زوردار ضرب پڑی اور میرے حلق سے ایک آہ نکل گئی۔ میں پلٹ کر ضرب لگانے والے کو دیکھ بھی نہ سکا اور پھر آخری احساس یہ تھا کہ میں سرفراز کے مردہ جسم پر پڑا ہوا ہوں۔ بس اس کے بعد اور کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔